آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین سبحان اللہ وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتَقَاكُمْ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئی ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع حصول نجات کے لیے اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، کس عظیم شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے؟ کون سا کام اعلیٰ حضرت نے کیا؟ تو کیا صرف یہ کہہ کر آپ گزر جاؤ گے اور اعلیٰ حضرت کا صحیح تعارف ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے نیاز اور فاتحہ کا ثبوت دیا، چادر و گاگر کا ثبوت پیش فرمایا، روٹی اور گلگلے اور مٹھائی میں رہے معاذ اللہ؟ اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک خان گھرانے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. 13 سال کی عمر میں وہ عظیم الشان عالم دین بنے اور ایسے عالم بنے کہ اسی وقت سے ان کے والد نے قلم دے دیا ہاتھ میں، فتوے کی ذمہ داری دے دی. قوم کی آبرو ملت کا معاملہ سامنے تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تقدیس کا سوال اٹھا. رب العزت پاک بے نیاز مقدس ذات پر حملے ہو رہے تھے. اس وقت سے اعلیٰ حضرت نے جب قلم کو سنبھالا اور لکھنا شروع کیا تو چند ہی دنوں کے بعد میں لوگوں نے آپ کو مجدد اعظم کہا، اور کچھ دن اور گزرے تو عوام و خواص کی زبان پر آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا. اعلیٰ حضرت نے جب قلم سنبھالا تو بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے. بڑا بھیانک فتنہ تھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. بڑا بھیانک فتنہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. بڑا بھیانک فتنہ تھا کہ اولیاء کرام کی مقدس مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جا رہا تھا. بڑا بھیانک. کم کر دو، کہاں پکڑ رہا ہے لاؤڈ اسپیکر والے کو؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر حملہ کیا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں معاذ اللہ. یہ کتنا بھیانک فتنہ پیدا ہوا تھا. یا رسول اللہ کہہ کر رسول کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. یہ کتنا بڑا بھیانک فتنہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر تم انبیاء کو اولیاء کو وسیلہ مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. یہ کتنا بھیانک فتنہ پیدا ہوا تھا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا، ایک طرف گیتا کو رکھا گیا تھا، اور گاندھی جیسے ملک کے لیڈر کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. کتنا خطرناک ماحول تھا اس وقت. بر صغیر کا مسلمان چیخ پڑا تھا. ایسے ایسے فتنے جنم لے چکے تھے کہ جن کی بنیاد پر ایمان کی حفاظت ہونے کو کون کہے. ایمان کو چلا کر پاکستان کرنے کے لیے باطل کیمپوں سے شعلے نکل رہے تھے. قوم مسلم کی آبرو سلگ رہی تھی، ان کے ایمان کا جنازہ نکل رہا تھا. سوچ رہا تھا مسلمان کس جگہ پر ہم جائیں، کس شاہراہ کو ہم اپنے لیے متعین کریں. اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے کوئی معمولی وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، بڑی بڑی خانقاہوں کے پیرزادے کہے جا رہے تھے، قوم کے لیڈر تسلیم کیے جا رہے تھے. ایسے ویسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان پر دل کے سفید اجالے میں ڈاکہ ڈالا تھا اور مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا تھا. مسلمان چیخ رہا تھا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، رہبر تلاش کر رہا تھا. رب کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو بر صغیر کے مسلمانوں کو عطا کر دیا.
اور جب قلم چلنا شروع ہوا اور دشمنوں کے سوالات کے جوابات کے دفاع میں لکھنا شروع کیا اور تحریریں سامنے آئیں تو آواز آ رہی تھی، دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جب لکھنا شروع کیا ایمان کی حفاظت ہو گئی، بر صغیر کا مسلمان ایمانی طور پر محفوظ ہو گیا، تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہر گوشے گوشے سے آواز آنے لگی کہ ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ہیں اعلی حضرت۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کون ہے اعلی حضرت تو آپ کس انداز سے بتاؤ؟ آج اعلی حضرت کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے، اعلی حضرت کی تحریروں کو دیکھنے کے بعد محققین دنگ رہ گئے۔ اعلی حضرت ہیں، انہیں اعلی حضرت کیوں کہا گیا؟ یہ تمام حضرتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بڑے ہیں، اس لیے انہیں اعلی حضرت کہا گیا۔ اعلی حضرت کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے۔ آج تعجب کا مقام ہے پیارے کہ سارے جرائم ہمارے اندر، گالیاں دی جا رہی ہیں اعلی حضرت کو، قوالی ہم کریں، گالی اعلی حضرت سنیں، اندل فندل کا معاملہ ہم پیش کریں، گالی اعلی حضرت سنیں، خرافات ہم کریں، گالی اعلی حضرت سنیں، ڈھول تاشے تازیہ کا معاملہ ہم رکھیں، گالی اعلی حضرت سنیں، بدعتوں کے مرتکب ہم ہوں اور گالی اعلی حضرت سنیں۔ یہ کیسا وقت کا المیہ ہے؟ اعلی حضرت کے مشن کو سمجھو، اعلی حضرت کی تحریک اور اعلی حضرت کی تقریر کو سمجھو۔ اعلی حضرت نے صحیح دین کا وہی رخ پیش کیا ہے جس پر صحابہ کا عمل تھا، غوث کا عمل تھا، قطب کا عمل تھا، مخدوموں کا عمل تھا، ائمہ مجتہدین کا عمل تھا۔ اعلی حضرت نے وہی اصول و ضابطہ پیش کیا، مگر وجہ کیا ہے کہ آج ہماری اور آپ کی ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد معاذ اللہ بدنام اعلی حضرت کو کیا جائے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں، اور ایسی نعت کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کی نعت کا ہر شعر قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ کا یا تو ترجمہ ہوتا ہے اور یا تو آقا کی مقدس زندگی کا کوئی عظیم الشان گوشہ ہوتا ہے، جس کو سننے کے بعد مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اور وہ اعلی حضرت کی نعت ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ صبح و شام بطور وظیفہ تلاوت کیا کرو، غریب ہو تو امیر بن جاؤ گے، سبحان اللہ، بیمار ہو تو صحت مند بن جاؤ گے۔ اعلی حضرت کی نعت پڑھتے رہو، بدبخت ہو آدمی محبت سے پڑھتا رہے تو نیک بخت بن جائے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کی وہ نعت پاک ہے۔ اعلی حضرت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین و چونا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ، دہن میں زوبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے،
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اوپر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے لیے، بے شک۔ تمہارے لیے۔ حضرت عظیم البرکت اس شعر کا مطلب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی۔ ہم سب کے لیے اصل جگہ جنت ہے، ہم جنت سے آئے، ہمیں پلٹ کر کے جنت میں جانا ہے۔ بے شک جب تک رب کی مشیت رہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ بے شک رب کی مشیت ہوئی، خطائے اجتہادی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف منتقل فرمائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس ندامت میں رب کی بارگاہ میں رونے لگے۔ 300 برس تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ دنیا میں 3 آدمی بہت روئے ہیں۔ ایک تو جنت سے منتقل فرمائے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اور تیسرے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کربلا کے بعد۔ یہ تینوں دنیا میں اتنا روئے ہیں کہ ان کے اتنا کوئی نہیں رویا۔ بے شک اور ہم گنہگار امتیوں کی یاد میں تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تسلیم روتے رہے۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ ہم محمد علیہ السلام کے توسل سے تیری بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی مانگ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو، آدم تمہاری لفظ معاف کر دی گئی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس نام کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس نام کو لگایا ہے پروردگار وہ تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حکم ہوا، ہاں آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ ساری کائنات کو پیدا کرتا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں نہ بنی، یا حبیب اللہ خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بسویم دہن سے مجھ کو گلاب،
ہنوز نام تو گستن کمال بے ادبی. حضرات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا. دین میں خرابیاں پیدا کر دی گئی ہوں، سنتوں کو لوگ بھول بیٹھے ہوں اور بدعتوں کا رواج کر بیٹھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کے لیے اپنے بندے کو بھیجتا ہے. وہ بندہ علماء کے درمیان کا ہوتا ہے اور اس کو 2 صدیاں ملتی ہیں. وہ جماعت میں سب سے بڑا ہوتا ہے، عظیم الشان عالم ہوتا ہے. اس کے کارنامے مسلمانوں کے علماء کے سامنے ہوتے ہیں. اب آئیے آپ اس حیثیت سے مجددوں کی بہت فہرست ہے. ہر صدی میں مجدد رہے. 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی عظیم ذات گرامی ہے. آپ کو مجدد کیوں کہا گیا اور کتنے لوگوں نے کہا، اور آپ سے پھر دشمنی کس انداز سے کی جانے لگی، کیسے کیسے لوگ آپ سے مخالفت کرنے کے لیے پیدا ہوئے اور کس انداز سے دشمنی پر اتر آئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر پہلا الزام تو یہ لگایا گیا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت سب کو کافر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت پر دوسرا الزام یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت بدعتوں کو رواج دیتے ہیں. پہلے الزام کا جواب آپ سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے معاذ اللہ کسی مسلمان کو مرد مومن کو کافر نہیں کہا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کافر کو کافر کہا، اور جو کفر کی بنیاد پر کافر ہو گیا قوم کو بتا دیا کہ یہ کفر کی بنیاد پر کافر ہو گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے جب یہ ساری باتیں آئیں تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں پیارے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر اتنا بھیانک الزام کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ عالموں کو کافر کہہ دیا کرتے تھے، جماعت والوں کو کافر کہہ دیا کرتے تھے، فلاں کو کافر کہہ دیا کرتے تھے. بریلی کی سرزمین سے کفر کی مشین نکلی تھی. یہ الزام اعلیٰ حضرت پر معاذ اللہ فٹ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ الزام فٹ نہ ہو سکا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کسی مرد مومن کو کافر نہیں کہا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے مرد مومن کو کافر کہا ان کی گرفت کی اور گرفت کرنے کے بعد قوم کے سامنے پیش کر دیا. یہ وہ چور ہیں جو تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، یہ وہ بدماش لوگ ہیں جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج تحقیق کی دنیا چل رہی ہے، آج لوگ تحقیق کرنے پر اتر آئے ہیں. آج یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے، آخر سنی کسے کہتے ہیں، دیوبندی کسے کہتے ہیں، غیر مقلد کسے کہتے ہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، چکرالوی کسے کہتے ہیں. کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے. پھر یہ جماعت بندیاں کیسے ہو گئی ہیں، یہ اختلاف کیسے ہو گیا ہے. آج پڑھا لکھا طبقہ ایک سوال اٹھاتا ہے اور سوچنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، آخر مذہب اسلام کے ماننے والے یہ بھی تو ہیں جنہیں غیر مقلد کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو نبی کا نام لے رہے ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو درود پڑھ رہے ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جنہیں وہابی گردانا جا رہا ہے، یہ بھی تو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے جنہیں دیوبندی کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں جنہیں دیوبندی پکارا جا رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں جنہیں بریلوی کہا جا رہا ہے. آج ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ذہن میں، ایک طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہے یہ مولویوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، ورنہ سب ایک ہیں. اس بنیاد کو لے کر کے جن لوگوں نے اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بٹھا لیا ہے وہ سب سے مشارکت کر رہے ہیں، وہ سب سے مل جل رہے ہیں. تو دوسرا طبقہ بول رہا ہے کہ تم صلح کلی ہو، اور حقیقت میں وہ صلح کلی ہو گیا. ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم اس جماعت سے تعلق رکھ رہے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں پیارے، جتنی جماعتیں ہیں ہر جماعت کی ایک فکر ہوتی ہے، ہر جماعت کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے، ہر جماعت کی اپنی ایک تحریک ہوا کرتی ہے. آپ سے میں بتاؤں، آپ سرے سے لے کر کے چلیے اور تاریخ کو ذہن میں رکھیے. اگر ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی تھوڑی بدی کرنے سے تقریر نہیں سمجھ پاؤ گے. اور تاریخ کا ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اور تاریخ کا ورق رکھ کر کے حقیقت سامنے دے رہا ہوں، اسے اپناؤ اور سوچو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کلمہ طیبہ کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ جن لوگوں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا صحابی ہیں، اس وقت جس نے کلمہ پڑھا اللہ کے حبیب کا دیوانہ ہو گیا، اسلام بڑھتا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نماز فرض، اب نماز پڑھنے لگے۔ جب دوسرا فریضہ آیا روزہ تم پر فرض، روزہ رکھنے لگے۔ حج تم پر فرض، حج کرنے لگے۔ زکات تم پر فرض، زکات دینے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نبی فرماتے ہیں تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکات، زکات دینا۔ آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے والحج، استطاعت ہونے پر حج کر لینا۔ آقا فرماتے ہیں 5ویں چیز ہے وہ صوم و رمضانہ، رمضان شریف کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔ صحابہ نے منظور فرما لیا۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ سبحانی صاحب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زکات دے رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا داخلہ اسلام میں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی طرف سے تم پر اب نماز فرض ہو گئی ہے، نماز کا وہ انکار کر دے اسلام میں نہیں رہ جائے گا۔ وہ کہے یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا رسول آپ کو مان رہے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا حبیب تسلیم کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، مگر ہم حج نہیں مانتے ہیں، ہم زکات نہیں تسلیم کرتے ہیں، اس کا داخلہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ لیکن ایک دور ایسا تھا جب زکات فرض نہیں ہے، جب حج فرض نہیں ہے، جب نماز فرض نہیں ہے، جب روزہ فرض نہیں ہے، اور صرف کلمہ کسی نے پڑھا تو وہ مسلمان مانا جا رہا ہے، صحابی رسول مانا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کا دیوانہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے قوانین بڑھتے گئے تو ان قوانین کو اب ماننے کی ضرورت پڑتی گئی۔ اچھا چلیے اب سارے لوگ ان 5 چیزوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک معاملہ ایسا پیدا ہوا کہ ان 5 چیزوں کو مانتے ہوئے بھی لوگ آپس میں منافقت کرنے لگے۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتے اور جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے، تلواریں کافروں سے چلایا کرتے، سرکار کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے، لیکن ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا محبوب مومن نہیں ہیں۔ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھو رب اعلان فرما رہا ہے محبوب مومن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ آؤ سنو، منافقوں کی جماعت پیدا ہو گئی تھی، ان کے دل میں نفاق تھا، وہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرنے جاتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، لیکن وہ نفاق آپس میں رکھتے تھے، اور جب کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے معاذ اللہ ہم تو محمد کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ آقا کی توہین کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیوانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح سے باتیں سنی گئی ہیں، مگر آقا خاموش ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سورہ منافقون کو نازل فرما دیا، اور جب سورہ منافقون نازل ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کی آیات کریمہ پڑھ کر کے تلاوت فرماتے ہیں۔ اب منافقین دنگ ہو گئے۔ قرآن عظیم میں آپ ملاحظہ فرمائیے سورہ کافرون بھی ہے، سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، آخر کھلے ہوئے کافر تو سامنے ہیں ہی، پھر سورہ منافقون کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن رب تعالیٰ نے ان چھپے کافروں کی بھی نشاندہی فرما دی اور فرمایا محبوب یہ سب کے سب مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے صحابہ کے مجمع میں، تو آپ صحابہ کی کیفیت ذرا سنیے۔ تمام صحابی ڈر گئے اور رونے لگے، ایسا نہ ہو کہ مجھے منافق کہہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا نام منافقین میں آ جائے۔ اس لیے ہر صحابی کی یہ کوشش رہتی تھی کہ سب سے زیادہ نبی کریم کی محبت ہمارے دل میں بسی رہے، سب سے زیادہ سرکار کی محبت ہمارے دل میں رہے۔ اب ہر کوئی نبی کی ادا پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، یا رسول اللہ ہر ادا پر ہم آپ سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تلاوت کی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایک منافق کو پہچان
پہچانتا ہوں اور ان کا نام لے لے کر کے میں بتا دوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہونا تھا. ہر کوئی کانپ رہا ہے, ایسا نہ ہو میرا نام منافقین کی فہرست میں آ جائے. آخر ایک دن ایسا آ ہی گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. اپنی مسجد میں جمعہ کا دن ہے, تمام لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے تمام مصلیوں سے. میرے سرکار منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور تشریف فرما ہونے کے بعد میرے سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا. بیان جاری ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, آج میں اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے منافقین مسجد میں بیٹھے ہیں سب نکل جائیں. نبی کا یہ اعلان ہونا تھا کہ ہر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, یہ لوگ مسجد نبوی میں نہیں گئے تھے, جو کھلے کافر تھے وہ مسجد نبوی میں نہیں گئے تھے. مسجد نبوی میں جو لوگ گئے تھے وہ بظاہر دیکھا جا رہا تھا کلمہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کونین اپنی مسجد سے کن لوگوں کو بھگا رہے ہیں؟ جو نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں انہیں بھگایا جا رہا ہے, جو سجدہ کرنے کے لیے گئے ہیں انہیں بھگایا جا رہا ہے, جو دعوت کر رہے ہیں انہیں بھگایا جا رہا ہے. آج جب ایسی جماعت مسجدوں سے نکالی جا رہی ہے تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں, نمازیوں کو مسجد سے نکالا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تاریخ کا وقت سامنے رکھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ جتنے منافقین ہیں سب ہماری مسجد سے نکل جائیں. کوئی ہماری مسجد میں رہنے کا حق نہیں رکھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے ہیں تو اب مسجد سے کوئی نہیں بھاگ رہا ہے, ایک دوسرا دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہے, ایک دوسرا دوسرے کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, ابھی غنیمت سے نکل جاؤ ورنہ ایک ایک کا نام لے لے کر کے میں نکالوں گا. سورہ منافقون کی آیت بتا رہی ہے, جب نبی نے بھری مسجد میں اعلان کیا تھا کہ ابھی میں ایک ایک کا نام لے کر کے بتاؤں گا کہ کون منافق ہے ورنہ نکل جاؤ. گویا نبی ان کو سمجھ رہے اور پہچان رہے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے جو منافق ہے, یہ فلاں ابن فلاں ہے جو منافق ہے, یہ فلاں ابن فلاں ہے جو منافق ہے. مگر پھر بھی آقا کی رحمت ملاحظہ فرماؤ, سرکار فرماتے نکل جاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو, کوئی نہیں بھاگ رہا ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک گوشہ میں مسجد کی طرف دیکھنے کے بعد ایک فلاں ابن فلاں اٹھ اور مسجد سے نکل. اب وہ اٹھا اور مسجد سے جا رہا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا, تو بھی مسجد سے نکل بھاگ, تو بھی مسجد سے نکل بھاگ, تو بھی مسجد سے نکل بھاگ. میرے سرکار نے اپنی مسجد سے 300 مردوں کو اور 175 عورتوں کو نکالا. 450 کی تعداد مسجد نبوی سے جمعہ کے دن بھگائی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 450 کی تعداد میں جو نکالے گئے تھے, کیا یہ ابو جہل کے ساتھ لڑائی کرنے والے تھے؟ کیا یہ عتبہ اور شیبہ کے ساتھ میدان میں آنے والے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن رسول کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی, احترام آقا کا ان کے دل میں نہیں تھا. وہ سرکار کی ذات پر اعتراض کیا کرتے تھے. اچھا, اعتراض ان کا کیا تھا یہ بھی سوچتے چلو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے. اب آپ ذہن و فکر دیکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی اپنے غائب اونٹنی کا پتہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کے دل میں یہ بات بس گئی کہ ہاں نبی تو غیب کی بات ہے تبھی تو آئے ہیں, اب نبی کے لیے غیب مانگ لینا یہ صحابی کا عقیدہ ہے. صحابی جب ہی آ رہے ہیں جب ان کے دل میں یہ عقیدہ جم جاتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ محمد کو کیا معلوم کہ میری اونٹنی کہاں ہے تو قطعاً وہ نہیں آتے. اب وہ آ کر کے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا, میرا کام تھا تبلیغ رسالت کر دینا, خدا کی وحدانیت کا اعلان کر دینا, ہم اونٹنی بتانے کے لیے چھوڑے آئے ہیں. نہیں, بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں, جاؤ فلاں پہاڑی کے پاس ایک جھاڑی ہے اور اس جھاڑی میں تمہارے اونٹنی کی نکیل الجھ گئی ہے, وہاں ہے, لے آؤ. اب یہ گئے اسی بتائے ہوئے پتہ پر, اپنی اونٹنی کو پا لیتے ہیں اور لے کر کے چلے آئے. اب جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے تو وہ کیا کہنے لگے, یہ دیکھو محمد کو یہ تو غیب کی بات بتا رہے ہیں. اس طرح کا اعتراض منافقین کلمہ پڑھتے ہوئے کیا کرتے تھے. یہ دیکھو محمد اختیار رکھ رہے ہیں, یہ دیکھو محمد ایسا کہہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کلمہ پڑھتے ہوئے تبصرہ کر رہے تھے. ان کو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب مومن نہیں ہے, منافق ہیں. اور نبی ایسی جماعت کو اپنی مسجد سے نکال کر کے بھگا رہے ہیں. یہ ساری جماعت جب مسجد سے نکل گئی تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انکار فرما دے کہ تم مومن نہیں ہو تو وہ لاکھ مومن ہونے کا دعویٰ کرے مومن نہیں ہو سکتا.
شک۔ یہ ظالم لوگ گئے تو بیٹھے نہیں بلکہ ایک مسجد تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی مسجد میں ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیا ہے، لیکن چلیے ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھ دیجیے برکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل فرما دی، محبوب وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ تو نقصان پہنچانے والی جگہ ہے، اسی کا نام مسجد ضرار ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کو حکم ہوتا ہے رب کی جانب سے، نبی نے تو صحابیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے جاؤ اس کو پھونک دو جو انہوں نے تعمیر کی ہے۔ آقا نے اسے جلوا دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیانتداری کے ساتھ مجھے بتاؤ، جب منافقین نے مسجد کے نام پر تعمیر کیا تھا اور کہا تھا یہ ہمارے لیے عبادت گاہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے صحابیوں کے ذریعے سے اس کو جلوایا تھا، جس عمارت کو نبی نے جلوا دیا ہو، سعودی حکومت نے اسی جگہ پر مسجد کو تعمیر کیا ہے اور اس کا نام مسجد نور رکھا ہے۔ عداوت و محبت یہی سے اندازہ لگا لو کہ کس کو عداوت ہے کس کو محبت ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مسجد کو جلوا رہے ہیں اس جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا اس ظالم کو حق نہیں ہونا چاہیے تھا، اور محبت رسول اگر ذرہ برابر میں اس کے دل میں ہوتا تو جس جگہ پر نبی نے جلوا دیا ہے اس جگہ پر تعمیر کی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے نکالا، اور ذرا دیکھو بات اس لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آج جو کہا جا رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے، قرآن تلاوت کرنے والوں کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے، آؤ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تب تک صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ ہم لوگوں میں ایک ایسا نوجوان ہے جو بڑی عبادت و ریاضت کر رہا ہے اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، یا رسول اللہ وہ اس طرح سے ہے۔ سرکار کے سامنے تمام صحابہ اس کی تعریف کر ہی رہے تھے تب تک وہ نوجوان آ گیا۔ آقا سے صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہی نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے۔ وہ نوجوان وہاں کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد سرکار کو سلام کیا۔ آقا کریم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کر کے وہ آگے بڑھ گیا اور جا کر کے مسجد میں پہنچا، نماز پڑھنے لگا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک حضرت ابوبکر صدیق اٹھ پڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی گردن میں ماروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مسجد میں گئے دیکھا تو وہ نیت باندھے نماز پڑھ رہا ہے، واپس آ گئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر بن خطاب اٹھ پڑے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں اس کو مار دوں گا۔ اور جب گئے تو دیکھا وہ رکوع میں جا رہا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں واپس آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ رکوع میں ہے۔ تب تک آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کو مارے گا؟ حضرت مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضرور قتل کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں علی تم قتل تو ضرور کر دیتے مگر اس کو پاؤ تب۔ اب حضرت مولا کائنات جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر کے نکل چکا تھا۔ صحابہ حیران رہ جاتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس کو مارنے کے لیے حکم دیا ہے، سرکار وہ معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں سنو اس کے متبعین ایسے ہوں گے کہ قرآن زیادہ تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ان کی عبادت کے آگے تم اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے، مگر وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت کا فتنہ قیامت تک ختم ہو جاتا، مگر مشیت الہی کچھ اور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کی ملاحظہ فرمائیے، میرے سرکار نے اس متکبر کو اس گھمنڈی کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ آج سوال اٹھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت محبت پیش کی ہے، میرے آقا کی سیرت پیش کرو۔ نبی تو دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، نبی کو کفار کو دعا دیا کرتے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ تاریخ تو تمہیں سامنے آ رہی ہے کہ نبی دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں، پھر کس کی تلوار میدان بدر میں چلی ہے، پھر کس کی تلوار میدان احد میں چلی ہے۔ دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے مگر یہ جنگیں کیسے وجود میں آئی ہیں؟ نبی تو دشمنوں کو دعائیں ضرور دیا کرتے تھے مگر غزوہ خندق کا معاملہ کیسے پیش آیا ہے؟ نبی دعائیں تو ضرور دیا کرتے تھے مگر جب نبی کونین نے مکہ کو فتح کیا ہے اور عام اعلان فرما دیا تھا کہ آج جو مکہ میں امن و امان ہم سے طلب کر رہا ہے ان سب کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا ان کے لیے بھی معافی ہے، جو اپنی تلوار رکھ دے گا ان کے لیے بھی معافی ہے، جو بیٹھ جائے گا ان کے لیے بھی معافی ہے، جو معافی مانگے گا ان کے لیے بھی معافی ہے، جو نادم ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ جب ہم معافی کا اعلان رسول اللہ نے کیا تھا تو اسی موقع پر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 13 دشمن ایسے ہیں کہ یہ جہاں بھی پائے جائیں گے مار ڈالا جائے، 8 عورت 8 مرد ہیں اور 5
عورتیں ہیں ان 13 کے لیے رسول اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ وہ جہاں بھی پکڑے جائیں مار دیے جائیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, ان میں سے کچھ تو جہاں پکڑے گئے وہی مار دیے گئے, مگر ایک دشمن سرکار کا کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے چھپا ہوا ہے اور کعبہ شریف پر خلاف ہے, اس خلاف کو اپنے اوپر ڈال لیا ہے. صحابیوں نے جا کر کے وہاں پکڑ لیا. سرکار کا یہ دشمن دیوار کعبہ کے پاس مل گیا ہے. حرم شریف کا وہ مقدس مقام ہے کہ حرم میں آپ جو تک نہیں مار سکتے ہو, وہ احترام کرنا حرم کا پیارے ہے. حرم وہ مقدس سرزمین ہے. اللہ اللہ, ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب بعد میں وہ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم کے قریب کہ ایک بھیڑیا ایک جانور کو شکار کرنے کے لیے دوڑایا. وہ جانور بھاگ کر کے حرم کی زمین پر جیسے داخل ہوا, بھیڑیا ٹھہر جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا ہے اور حرم کی زمین کا احترام کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہونے لگا اور میں نے کہا یہ دیکھو حرم کی مقدس زمین ہے جس کا احترام بھیڑیا بھی کر رہا ہے. تب تک بھیڑیا نے کہا ہمارے احترام پر تم تعجب کر رہے ہو اور میں تمہارے اوپر تعجب کر رہا ہوں کہ حرم کو محترم بنانے والے آ گئے ہیں اور ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو. مجھے تمہارے اوپر تعجب ہے. اللہ اکبر, وہ مقدس حرم کی سرزمین ہے. حرم کی سرزمین پر جو تک نہیں مار سکتے ہو حرم کے اندر. اللہ اللہ, دشمن رسول پکڑ لیا گیا ہے. صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فلاں دشمن کعب بن اشرف مشرک جو ہے وہ دیوار کعبہ سے لگا ہوا ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس مردود کو وہی پر قتل کرو. میرے سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے اس کو حرم کے اندر سے باہر نکال کر لاؤ اور قتل کیا جائے, مگر نہیں. آقا فرماتے ہیں اس خبیث کو وہی قتل کرو. صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے بیچ میں اس کو مارا ہے جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کے دیوار پر بھی پڑی ہیں. میں کہتا ہوں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں کہ نبی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں ضرور دشمنوں کو نبی معاف فرما رہے تھے, مگر جو دشمن عظمت مصطفیٰ کو نہ جانتے ہوئے دشمنی کر رہا ہے وہ جب موافقت میں آتا ہے تو نبی اس کی خطائیں معاف کر دیا کرتے ہیں, اور جو عظمتوں کو دیکھنے کے بعد دشمن بنتا ہے وہ گستاخ قرار دیا جاتا ہے. نبی نے اس کو معاف نہیں کیا ہے. یہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خبیث کو قتل کرنے کا حکم وہی دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, آج آخر اختلاف ایسا کیوں کر رہے ہو؟ محبت رسول کا دم بھرنے والی قوم پر آج الزام لگایا جا رہا ہے. آج سارے جرائم ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آج ساری پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کن کن چیزوں پر بیان کیا جائے؟ ایک طرف تو یہ الزام لگایا جاتا ہے نماز روزے پر تقریریں نہیں ہو رہی ہیں, اور دوسری جانب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب بدعتی لوگ ہیں. میں کہتا ہوں اے بدعتی کہنے والے نجد کی حرامی اولادوں, تم بدعتی سب سے بڑے ہو. ہم تو وہ مسلمان ہیں جو طور طریقہ صحابہ کا تھا اسی طور طریقے پر ہمارا عمل ہو رہا ہے. خدا کی قسم تم کسی صحابی کا عقیدہ نہیں دکھا سکتے ہو کہ کسی صحابی نے رسول اللہ کے تعلق سے یہ کہا ہو کہ جس کا نام محمد ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں, جس کا نام علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں, بلکہ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با اختیار ہیں اور رب نے انہیں سب کچھ اختیار دے کر کے بھیجا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. چلتا رہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 63 سالہ زندگی کو طے فرما رہے ہیں, نبی کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہی کا سلسلہ ابھی برقرار ہے. رب تعالیٰ اس دشمن کی وضاحت فرماتا ہے, اس کے سزا کو بیان کر دیتا ہے. ایک دشمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور جیسے اس نے دشمنی کی قرآن کی آیت نازل ہو گئی. کسی نے سرکار کے شان میں دشمنی کی قرآن کی آیت نازل ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا, قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. میرے سرکار اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. آقا کریم کی مقدس زندگی کا وہ واقعہ بھی سامنے رکھو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں. ایک یہودی تھا, ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا. دونوں میں جھگڑا ہوا. جھگڑا صرف اس بات پر ہوا تھا کہ جہاں سے پانی جاتا تھا کھیت میں, پہلے یہودی کا کھیت پڑتا تھا, بعد میں کلمہ بظاہر پڑھنے والے کا کھیت پڑتا تھا. یہودی نے کہا پہلے میرا حق ہے, میں پانی سے قریب ہوں, پھر اس کے بعد تمہارا حق ہے. اس نے کہا نہیں, پہلے میرا حق ہے. اس بات پر جب اختلاف ہوا تو یہ جھگڑا آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلے یہودی کو اپنے کھیت میں پانی لے جانے دو, اس کا حق ہے.
میرے سرکار نے قانون دے دیا اور یہ ذہن و فکر دے دیا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو مطالعہ کرو. میرے سرکار نے انصاف سب کو عطا کیا, سرکار نے انصاف سب کو دیا. اس قوم سے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جس قوم کے لوگ آج مسجدوں کو گرا کر کے بت خانوں میں تعمیر کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں. سن لو, مسجدیں بہت شہید ہوئی ہیں, مسجدوں کی شہادت کے واقعات تاریخوں میں بہت ملتے ہیں, لیکن یہ اس رب کی عبادت گاہ ہے جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. دنیا نے دیکھا ہے کہ جب جب قومیں مسجدوں پر حملہ آور ہوئی ہیں تو اسی قوموں نے بعد میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا ہے, اور انہی لوگوں نے پھر مسجدوں کی تعمیر کی ہے اور مسجدوں کو بنایا ہے. تاریخ میں جانا نہیں چاہتا ہوں, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو لوگ پلان بنا رہے ہیں کہ مسجد کی جگہ پر بت خانہ تعمیر کیا جائے, بعد میں ان کے لیے وہ دن آنے والا ہو کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے. اور رپورٹ لے لو کہ سب سے پہلا انسان جس نے بابری مسجد کی شہادت کا پلان بنایا وہ کلمہ پڑھ چکا ہے, مسلمان ہو چکا ہے. رپورٹ لے لو, ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے. اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو اس کی سطح غلام محی الدین سبحانی کی قوم مسلم کی عبادت گاہ گرا کر کے تم اس کو ہراساں نہیں کر سکتے ہو. اگر قوم مسلم کی عبادت گاہیں بھارت کی سرزمین پر گرتی رہی تو 22 کروڑ مسلمان ہندوستان کو اپنا قبرستان بنا دے گا. اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پیغمبر نے تو انصاف فرمایا تھا کہ کسی بھی قوم کی عبادت گاہ نہ گرائی جائے, ان کے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں پر حملہ نہ کیا جائے, ان کی کھیتیاں نہ پھونکی جائیں, ان کے مکانات نہ جلائے جائیں, ان کے بوڑھوں کو نہ مارا جائے, ان کے بچوں پر حملہ نہ کیا جائے, ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے. آج ہندوستان کی تاریخ مطالعہ کر لو کہ جب ہم شخصی حکومت کی بنیاد پر حکومت کر رہے تھے تو ہم نے اپنی حکومت میں کتنی مندروں کو جائیدادیں دی ہیں, کتنی مندروں کو اوقاف دیے ہیں, کتنے مندروں کے چراغ بتی کا انتظام کیا گیا ہے. یہ غلط الزام انگریزوں نے لگایا ہے اور قوم مسلم کو غیر مسلموں کو بھارت کی سرزمین پر لڑانے کی مکمل کوشش کی گئی ہے. بے شک بے شک. مزاج بدلو. سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انصاف دے رہے ہیں. یہودی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, یہودی کے حق میں انصاف اللہ کے حبیب نے دے دیا. اب یہ چلا مطمئن ہے کہ پیغمبر اسلام نے مجھے انصاف دے دیا, مگر جو بظاہر کلمہ پڑھ رہا تھا شیطان اس کو وسوسہ دے رہا ہے. عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چلو, عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چلو. تب تک اس نے بول دیا اور کہا یہودی کہاں, کہا ایسا کرو کہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں چلو. کہا کس لیے, کہا اس مقدمہ کو وہاں فیصلہ کرایا جائے گا. کہا جی پاگل آدمی ہو, تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا, اب ان کے پاس چل رہے ہو. جو نبی کے امتی ہیں وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. کہا نہیں, ان کے پاس چلو. حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس دونوں آئے, مقدمہ رکھا گیا, جھگڑے کا معاملہ. یہودی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ عمر بن خطاب کہاں. ہاں, کہا یہ مقدمہ آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں جا چکا ہے. کہا تب, کہا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے, ان سے پوچھیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کیوں. کہا ہاں سرکار نے تو فیصلہ ان کے حق میں دیا, مگر میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں. اب جوش اور عقیدہ اور محبت دیکھو. عمر فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد فضا میں بلند کیا, بلند کرنے کے بعد ایسا وار کیا کہ ایک ہی تلوار کے وار میں اس کی گردن کٹ کر کے ادھر گری, لاش تڑپ رہی ہے. یہودی گھبرا گیا, پورے مدینہ میں شور ہو گیا کہ عمر بن خطاب نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. آپ نے جب تلوار ماری تو فرمایا یہ میرا فیصلہ تم لے لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. اطلاع پہنچ گئی یا رسول اللہ, عمر بن خطاب نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. میرے سرکار کھڑے ہو گئے, ارشاد فرماتے ہیں عمر بن خطاب مومن کو قتل نہیں کریں گے. سبحان اللہ کے جملے پر غور کرو. سبحان میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب مومن کو قتل نہیں کریں گے. میرے سرکار چند صحابیوں کو لے کر کے پہنچے, لاش تڑپ رہی ہے, خون بہ رہا ہے. عمر بن خطاب کی آنکھیں سرخ ہے, تلوار ابھی ہاتھ میں ہے. جیسے انہوں نے دیکھا میرے آقا آ رہے ہیں, تلوار کو زمین پر رکھ دیا اور پائے مبارک کا بوسہ لیا. آقا نے ارشاد فرمایا کیوں عمر تم نے قتل کر دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مومن کو نہیں قتل کیا. سبحان اللہ بے شک. جیسے عرض کرتے ہیں تب تک آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. سرکار پر وہی نازل ہو گئی جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب جو
تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب آپ مجھے ذہن و فکر سے فیصلہ دیجئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے کیا اس کی نماز، اس کا کلمہ، اس کا روزہ، اس کی اور ساری نیکیاں نہیں تھی؟ کس بنیاد پر عمر بن خطاب نے اس کو قتل کیا؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا، سرکار کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. گردن مار دی گئی اور قرآن نے اعلان کر دیا، رب کا حکم آ گیا کہ محبوب و مومن نہیں ہے. آپ کتنا عیب اللہ کے حبیب میں معاذ اللہ تلاشتے ہیں. یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکارو، محمد کہتے ہو ان کو، ہر دم ان پر درود پڑھتے ہو، ان کے مزار کی طرف منہ کر کے سلام پڑھتے ہو. یہ سب بدعت ہے. یہ سب صحابہ نے کہاں کیا تھا؟ اور صحابہ نے کیا تھا کہ گاندھی کی قبر پر پھول چڑھاؤ، صحابہ نے کیا تھا کہ اندرا کے مرنے پر قرآن پڑھو، صحابہ نے یہ کیا تھا کہ گلی گلی چندہ مانگنے کے لیے بھیک مانگو گھومو، صحابہ نے یہ کیا تھا کہ جب دینی اجلاس قائم کرو، جلسہ کرو تو اندرا گاندھی کو بلا کر تقریر کرواؤ. صحابہ نے یہ کیا تھا کہ دارالندوہ میں جب سونیا گاندھی جائے تو اس کے ساری کی لہروں میں سارے مولوی کھڑے ہو جاؤ. تمہارا بھید کھولوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد کرتے، کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. یہ دجال امام احمد رضا خان پر الزام لگا رہے ہیں، جس امام احمد رضا خان نے ہندوستان کی آبرو کو بچاتے ہوئے جب ٹکٹ ملکہ وکٹوریا کی تصویر کا شائع ہوا تھا ڈاک ٹکٹ لگانے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے خط پر اس ٹکٹ کو لگوایا کرتے تھے تو فرماتے تھے اس خبیثہ کا منہ الٹا کر کے ٹکٹ لگایا کرو. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دیش پر غیر کے قبضہ داروں کو احانت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سے امام احمد رضا ان انگریزوں کے خلاف تحریک پیش کر رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سمجھنے چلے ہو. امام احمد رضا خان کی عظیم شخصیت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سچا ماحول بھارت کی سرزمین پر جب یہ انگریزوں کے خرید پر بک گئے تھے اور انگریزوں کے خریدار بن گئے تھے، امام احمد رضا خان نے بچا لی تھی آبرو. جب انہوں نے کہا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو امام احمد رضا خان کا قلم چلا اور پوری کتاب آپ نے لکھ دی. آج تک اس کتاب کا جواب نہ ہو سکا. جب انہوں نے کہا نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ دیا کہ رسول اللہ کو خدا کی عطا سے علم غیب، علم ما کان و ما یکون حاصل ہے. جب جس عنوان پر یہ حملہ کرتے تھے، امام احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے، کتابیں آ رہی ہیں. 1000 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہیں، اور 127 علم و فن پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تبازمائی کی ہے. محققین کا ریسرچ ابھی جاری ہے کہ اس سے بھی زیادہ علم و فن سامنے آ سکتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انصاف یہ کیا ہے. صحابہ کا دور آپ ملاحظہ فرمائیے. میرے آقا کا بظاہر دور جب ہے، اس دنیا سے سرکار تشریف نہیں لے گئے. جو کوئی گستاخی کرتا ہے تو یا تو صحابی اس کو سزا دے رہے ہیں یا تو اس کی گردن ماری جا رہی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. لیکن جب میرے آقا تشریف لے گئے اور سرکار کی شان میں توہین کرنے والوں کی جماعت پھر آگے بڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا مقابلہ کیا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے، عمر ابن خطاب کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کا مقابلہ کیا. اور جب حضرت عمر فاروق اعظم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی کا دور آیا ہے تو خلیفہ سوم نے اللہ کے حبیب کے دشمنوں کی پامالی کی ہے. اور جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، حضرت مولا کائنات کا دور آتا ہے تو آپ نے سرکار کے دشمنوں کی خلئی کھول دی ہے اور سرکار کے دشمنوں کو سزا دی ہے. اس طرح سے خلافتیں اور حکومتیں بدلتی رہی، بھلے آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، مگر رسول اللہ کے دشمن کو کبھی چھوڑا نہیں گیا ہے، سرکار کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا گیا ہے. ایک نوجوان ہم اور آپ ہیں پیارے کہ آج گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں اور تاریخ دیکھنے کے بعد جب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس پر قبضہ کیا گیا تھا اور اسلامی جھنڈا لہرایا گیا تھا، اس کے 90 برس کے بعد جب پھر بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا تھا اور صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اسی ایوبی نے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. تمام لوگوں نے پوچھا صلاح الدین ایوبی رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں سے سامن بھادوں کی طرح آنسو برس رہے ہیں. ایوبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میری فوج کے لشکریوں، آج رونے کا سبب یہ ہے کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے تقویٰ اور طہارت اور تمہارے محبت رسول کی بنیاد پر یہ دن تمہیں دیکھنے کو ملا کہ تمہارا اسلامی جھنڈا بیت المقدس پر لہرا رہا ہے. مگر وہ دن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہی جھنڈا سرنگو ہو جائے گا اس وقت کون صلاح الدین ایوبی ہوگا؟
یہ تصور مجھے رلا رہا ہے. لیکن صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کرنے کے بعد کہا لاؤ آرنٹ کو پکڑا جائے. آرنٹ گرفتار کر کے سامنے لایا جاتا ہے. ایوبی نے کہا آرنٹ کی زبان پہلے کاٹی جائے, پہلے اس کی دونوں آنکھیں نکالی جائیں, پہلے اس کے جسم کو مسئلہ کیا جائے. اس نے کہا ایوبی میں تمہیں خزانے کا وہ پتہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دو, تمہاری نسل نسلاً بادار رسلنگ کھاتی رہے گی اور قیدیوں کو تو تم چھوڑ رہے ہو, مجھے بھی چھوڑ دو. تو ایوبی نے کہا تھا نہیں, اور سارے قیدیوں کو تو فدیہ پر چھوڑ دیا جائے گا, مگر تیری گدی ضرور پھاڑی جائے گی, اس کو ضرور قتل کیا جائے گا. نادان تو نے ہی تو کہا تھا کہ جب تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور 12 حاجیوں نے رسول اللہ کی دہائی دی تھی, تو تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو مدد دینے کے لیے, تمہارے نبی آئے تمہاری مدد کرنے کے لیے. ظالم سن انتصروا انال محمد تسلیم, میں محمد کی طرف سے ان کا بدلہ لینے والا ہوں, آج تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی. بیت المقدس کی شاہراہ پر آرنٹ کی گردن کٹوا کر کے اور اس کے جسم کو مسئلہ کروا کر کے پھینکوا دیا تھا, اور قوم کو ذہن فکر دے دیا تھا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سزا یہ ہے. صلاح الدین ایوبی کا دور گیا, تاریخ اعظم کا دور آیا, اور ایسے دور آتے گئے. وہ سزائیں دیتے رہے سرکار کے دشمنوں کو. ان کے دل میں کتنی محبت تھی سرکار سے, وہ کس طرح سے عقیدت سے پیش آیا کرتے تھے. ہندوستان کی تاریخ کا آپ جائزہ لیجئے. جب ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو بھیجا, سارے بندے مقابلہ کرتے رہے. لیکن جب 14ویں صدی کے دور میں امام احمد رضا خان کی عظیم ذات آئی اور اللہ کے حبیب کی عظمت پر حملے ہونے لگے, تو بڑا سخت حملہ تھا. امام احمد رضا خان نے ان سارے حملوں کا جواب دیا, اور انہوں نے اکیلے ہی جواب نہیں دیا بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر میں بتاؤں پیارے, جب اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تقویت الایمان ہے, تو اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کے رد میں ہندوستان کے 250 کتابیں نکل چکی تھی تقویت الایمان کے رد میں, اور ہندوستان کے 362 علماء صرف اسماعیل دہلوی کے رد میں کتابیں لکھ رہے تھے. ان عالموں کے بڑے بڑے جو ہے نام ملاحظہ کرو. اور اسماعیل دہلوی کے سگے چچیرے بھائی حضرت مخصوص اللہ صاحب دہلوی ہیں, مولانا موسیٰ دہلوی ہیں, یہ تمام ان کے قرابت دار ہیں, اور اس کے رد میں کتابیں لکھ رہے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جیسے میں نے شیعوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھ دیا, اگر میرے آنکھوں کی بینائی نہ گئی ہوتی تو میں ایسے ہی تقویت الایمان کا رد لکھتا. اور یہی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں, اپنی جائیداد سے اسماعیل دہلوی کو آگ کر دیتے ہیں, محروم کر دیتے ہیں. ابھی اعلیٰ حضرت کا زمانہ نہیں ہے, اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کی کلئی کھولی ہے. سب سے پہلے وہابیوں کا راج مولانا فضل حق خیرآبادی نے کیا, مولانا یونی نے کیا, اور یہ سارے کے سارے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. 250 کتابیں اعلیٰ حضرت سے پہلے اس کتاب کے رد میں نکل جاتی ہیں جس کتاب کے تعلق سے خود اسماعیل دہلوی نے کہا تھا کہ یہ میری کتاب ایسی ہے جس سے مسلمانوں میں شورش پیدا ہوگی, لڑائی بھیڑیں گے, اختلاف پیدا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ تاریخ تم سامنے کیوں رکھ رہے ہو, امام احمد رضا خان پر الزام دیتے ہو. بات صرف یہ ہے جاری کہ یہ سارے علماء تم سے لڑتے رہے, مگر آخری میدان جس نے سر کر لیا وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی عظیم ذات ہے. بدلتے رہے اور ہر روپ میں تم آتے رہے. تمہارے سارے روپوں کو اکٹھا کر کے امام احمد رضا خان نے قوم کے سامنے پیش کر دیا اور علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کیا. تب تمہیں کافر قرار دے دیا گیا اور تمہارا خارجہ اسلام سے کر دیا گیا, تمہارا کوئی تعلق اسلام سے نہیں رہ گیا. اب تم چیخ پڑے کہ امام احمد رضا خان نے مجھے کافر کہہ دیا, مجھے کافر کہہ دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام احمد رضا خان نے تمہیں کافر نہیں کہا ہے, تم اپنے کفر کی بنیاد پر کافر ہو گئے ہو. امام احمد اللہ خان نے اسی کفر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے تاکہ تمہارا چہرہ پہچانا جا سکے اور تم پہچانے جا سکو. تم ایک مسجدیں نہیں 50,000 مسجدیں بنا ڈالو, تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے اور نہ تمہارا رشتہ اسلام سے رہ جائے گا, اس لیے کہ تم نے نبی کی شان میں توہین کی ہے اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کھلواڑ بنایا ہے. اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا ہر دم نام لیا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے سلام پر بھی اعتراض ہو رہا ہے, اعلیٰ حضرت کے نام پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. جس اعلیٰ حضرت نے قوم مسلم کو ہندوستان کی سرزمین پر جھجھوڑا اور عظمت مصطفیٰ کا سبق پڑھا دیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں پروفیسر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے, ایک ریاضی کا مسئلہ الجھ جاتا ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے تمام لوگوں سے, تمام پروفیسروں سے سمجھا, جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو جرمن جانے کا پلان بنایا. مولانا سید سلیمان اشرف
جو دینیات کے پروفیسر تھے مسلم یونیورسٹی میں علی گڑھ، انہوں نے کہا ضیاء الدین صاحب کہاں؟ ہاں کہا آپ پہلے بریلی چلے جائیے. کہا بریلی کہاں؟ ہاں کہا وہاں کون سے ریاضیداں ہیں؟ کہا اعلیٰ حضرت سے جا کر کے ملاقات کر لیجئے. سر ضیاء الدین نے کہا عجیب بات ہے، اتنے پروفیسر، ایسے ایسے لیکچرر، ایسے ایسے اسکالر باتیں بتا ہی نہیں پا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے جائیے. مولانا سید سلیمان اشرف نے کہا آپ چلے جائیے، تھوڑا سا وقت لگے گا، اس میں کیا بات ہے، پھر آپ جرمن چلے جائیے گا. کہا آپ بھی ساتھ میں چلیں تو میں چلتا ہوں. مولانا سید سلیمان اشرف لے کر کے سر ضیاء الدین کو بریلی کی سرزمین پر پہنچے. عصر کے وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سید صاحب کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے حضور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کام بتاؤ. عرض کرتے یا میرے آقا آپ نماز ادا فرما لیں. آقا ارشاد فرماتے نہیں بتاؤ تو آخر کس لیے آئے ہو؟ تب تک آپ نے اشارہ کر دیا یہ سر ضیاء الدین وائس چانسلر ہیں. سر ضیاء الدین کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے دنگ رہ گیا کہ کیا میرا سوال معمولی سوال ہے؟ انہوں نے کہا مولانا سید سلیمان اشرف نے کہ حضور ابھی نماز کے بعد عرض کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ حضرات کی ضیافت ہوگی، مگر بتائیے تو کون سا سوال ہے؟ قدم سیڑھی پر ہے مسجد کے. ضیاء الدین کہتے ہیں کہ مجھے کچھ جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی اور میں نے وہ سوال کر ہی دیا. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے، اور اپنی انگلی اشارے سے ایسے کر دی. سر ضیاء الدین کہتے ہیں میری سمجھ میں وہ سوال آ گیا اور میری زبان سے برجستہ نکلا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے. اعلیٰ حضرت نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اب سر ضیاء الدین آئے، ضیافت ہوئی اور بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوئی کہ بتائیے زمین چلتی ہے کہ ٹھہری ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. سارے سائنس والوں نے پوری کوشش لگا دی اور تمام طاقت علم کے صرف کر دیتے ہیں کہ نہیں زمین چل رہی ہے. جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتاب لکھ دیا کہ نہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام فوز مبین ہے. فوز مبین کا ٹرانسلیشن عربی وہ انگریزی میں ہوا، اور جب جا کر کے امریکہ یونیورسٹی میں کتاب پہنچی تو وہاں سے لوگوں نے فون کے ذریعہ سے اطلاع دی کہ بتاؤ مولانا احمد رضا خان کہاں ہے؟ تو یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کو دنیا سے گئے ہوئے 70 برس ہو گئے. آپ غور فرمائیے کہ سارے سائنس کا حیران رہ گئے کہ آج تک ہمارا نظریہ تو یہ تھا زمین چل رہی ہے، مگر اس کتاب نے ہمیں ذہن و فکر دے دیا اور وضاحت ہمارے سامنے آ گئی کہ نہیں زمین ٹھہری ہے، زمین چل نہیں رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ علم ہے. اعلیٰ حضرت نے کس فن پر تباہ آزمائی نہیں کی ہے. ایک مرتبہ کسی نے دعویٰ کر دیا تھا کہ فلاں وقت زلزلہ آئے گا اور سورج کو گرہن لگے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. علم توقیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے چیلنج کیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کچھ نہیں ہوگا، نہ سورج گرہن ہوگا، نہ زلزلہ آئے گا، نہ دنیا تباہ ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ فتویٰ اور یہ تحریر آپ کی جیسے منظر عام پر آئی سب دنگ رہ گئے. اور جس دن کو امریکی نجومی نے بتایا تھا، جب وہ دن صحیح سالم خیریت سے گزر گیا تو سبھوں نے کہا امام احمد رضا خان نے جو توضیح کی تھی وہی توضیح صحیح ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم علم توقیت پر بھروسہ رکھ رہے ہو اور میرا بھروسہ اللہ پر ہے. نعرہ رسالت سبحان اللہ. آؤ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ دیکھو، اعلیٰ حضرت کی پرہیزگاری دیکھو. آج مسلمانوں نماز چھوڑے بیٹھے ہو، ایسے 50,000 جلسے کر ڈالو اگر نماز ایک وقت کی چھوٹ رہی ہے تو وہ بھی میں بتاتا چلوں. اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے سختی سے فرمایا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز نہ چھوٹنے پائے. اعلیٰ حضرت کے مشن کو ذرا غور سے تو دیکھ لو. آج نماز چھوڑ رہے ہو. حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد یونس صاحب قبلہ نعیمی موجود ہیں، ان سے حدیث کا مطلب پوچھ لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقیا فی النار 30 حقبا. جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. آج اعلیٰ حضرت پکار رہے ہو. اعلیٰ حضرت کا مشن ہے نماز تمہاری نہ چھوٹنے پائے. یہی سردی کا موسم چل رہا ہے، بڑی شدت کی سردی پڑ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مسجد میں تشریف لے گئے، بارش ہونے لگی، اب وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا احتیاط ذرا ملاحظہ فرمائیے، مسجد میں پانی گرانا درست نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لحاف اوڑے ہوئے تھے اسی لحاف کو رکھ دیتے ہیں اور اسی پر وضو بناتے ہیں تاکہ پانی زمین پر مسجد میں گر کر نہ جائے، اور پھر نماز ادا کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا احتیاط دیکھو اور یہ نماز کی پابندی ملاحظہ کرو. یہی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں. آج مسجد کا احترام ہم اور آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اور مسجد کا احترام اعلیٰ حضرت سے پوچھیے. ایک مرتبہ تیل ختم ہو گیا تو کسی نے مٹی کا تیل نہیں تھا بلکہ کڑوا تیل تھا، اس نے ڈالٹین میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد جلا کر کے
کے رکھ دیا. سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہاں لالٹین جلائے رکھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا سرکار اس میں مٹی کا تیل نہیں جل رہا ہے. میں نے لالٹین میں تیل ختم ہو گیا تو کڑوا تیل ڈال دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں عموماً کڑوا تیل نہیں بلکہ مٹی کا تیل ڈال کر کے لالٹین جلائی جاتی ہے. تم جب سب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں لالٹین جل رہی تھی, مٹی کا تیل ڈالا ہوا تھا, اس لیے دلیل بنا لیں گے. سب کو تو علم نہیں ہے. اور جب تک یہ لالٹین جل رہی ہے تب تک تم یہاں کھڑے ہو کر کے کہو کہ اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں کڑوا تیل ہے, اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں کڑوا تیل ہے, اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں کڑوا تیل ہے, تاکہ اکثر لوگوں کو یہ خبر پہنچ جائے. یہ اعلیٰ حضرت کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کہاں کہاں دیکھو گے. آج تم نہ جانے کتنے اسٹیجوں پر چلے جایا کرتے ہو, تمہارا تقدس سلامت نہیں رہتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے. سرکار اعلیٰ حضرت کوٹ اور کچہری کبھی نہیں گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر جب مقدمہ قائم کیا گیا اور لوگوں نے کہا حضور بہت سخت وارنٹ آیا ہوا ہے, اب کی تو آپ کو کورٹ میں چلنا پڑے گا, تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میں اپنے مدینہ والے آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کروں گا, میری فریاد وہی سنیں گے. میں دنیا کے کورٹ اور کچہری میں اپنی فریاد وہی پیش کروں گا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھا لیا اور نبی کونین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیر, تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو درود, آپ کی علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف ہو اور یہی سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کر کے دعا مانگا کرو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں, تو انشاءاللہ دشمن زیر ہو جائے گا, وہ مرعوب ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کرنے والے آپ ہو, ہماری حفاظت کرنے والے آپ ہو, اور پھر سرکار پر درود بھیج رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت استغاثہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک طرف ایک طرف ہے حاسدی اور بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کرو درود, کرو درود. یا رسول اللہ دنیاوی دشمن ہے میرے سرکار, میں تنہا ہوں, آپ پر درود بھیج رہا ہوں, آپ مدد کرو. تو ایسی مدد ہوئی کہ کورٹ اور کچہری کی جانب رخ نہیں کرنا پڑا ہے. وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پیغام کون سا نہیں دیا ہے عشق رسول کا, انہوں نے اپنی زندگی کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھال لیا اور قوم مسلم کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارا دل محبت رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے تو صحیح تم ہی جنتی ہو. اور جو رسول کائنات سے محبت کرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا, جو رسول سے محبت کرے گا وہ روزہ نہیں چھوڑے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ حج نہیں چھوڑے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ درود پڑھنا نہیں چھوڑے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا ماں باپ کا احترام نہیں چھوڑے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا بیوی کو ستائے گا نہیں, جو سرکار سے محبت کرے گا بچوں پر ظلم نہیں کرے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ خیانت نہیں کرے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ بدماشی نہیں کرے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ فساد نہیں پھیلائے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ کاہل نہیں بنے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ سستی نہیں کھائے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ بددیانتی نہیں کرے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اسلامی چہرہ رکھے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اسلامی لباس میں ہوگا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اپنے گھر کو اسلامی بنائے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا اپنی رفتار اسلامی رکھے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اپنی گفتار اسلامی رکھے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اپنا ماحول اسلامی رکھے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اپنا کردار ماحول اسلامی رکھے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا اس کی تحریر اسلامی ہوگی, جو سرکار سے محبت کرے گا اس کی تقریر اسلامی ہوگی, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ نور پائے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ بلندی پر جائے گا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ مفلس و قلاش نہیں ہوگا, جو سرکار سے محبت کرے گا وہ دل کا دھنی ہوگا, جو سرکار سے محبت کرے گا قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. تم بھرتے ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نماز چھوڑے ہیں. اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, شراب پی رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, روزہ نہیں رکھے ہیں.
आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। न जाने कैसे कैसे भयानक माहौल से तिजारत कर रहे हैं, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आला हजरत का दामन पकड़ने का क्या मतलब है? क्या बहुत खूबसूरत कपड़ा है जो पकड़े रहोगे और छोड़ोगे नहीं? आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत ने जैसी जिंदगी गुजारी है उस तरह से आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और सुन लो मुसलमानों, अगर यही किरदार और रफ्तार आप लोगों का रह गया तो अब वो दिन दूर नहीं है तुम्हारे लिए भारत की सरजमीन पर कि तुम्हारे खून की होली खेली जाएगी। अजमत रसूल का जब जब सौदा किया गया है तब तब ये कौम तबाह बर्बाद कर दी गई है और तबाहियों की तरफ गई है। बेशक, और जब जब रसूल कायनात के इश्क की रोशनी में जिंदगी गुजारने के लिए अहदो पैमान किया गया तो तारीख बता रही है कि उस कौम के चंद अफराद ने कौम की काया पलट दी है और एक तारीख मुरतब कर दी है। मैं बताना चाहता हूँ ये वही बगदाद की सरजमीन है कि जब सलातीनों का आपस में इख्तिलाफ हुआ था और मुसलमान आपस में भिड़ गए थे तो हिलाकू खां को मौका मिला था और हिलाकू खां ने 30,000 की फौज लेकर के बगदाद की सरजमीन पर चढ़ाई कर दिया था। और जब बगदाद की सरजमीन पर चढ़ाई किया हिलाकू खां ने, ऐसे ही लोग थे जो आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक बुजुर्ग की बारगाह में गए, हजरत शेख जाम हैं, पहुंचकर कहते हैं हुजूर कहां? हिलाकू खां की फौज चढ़ाई है, अब हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम हिलाकू खां की फौज का मुकाबला करें। तो हजरत जाम ने फरमाया अच्छा जाओ, फौज आ गई है? कहा हाँ। तो हजरत जाम के पास एक लकड़ी का कटोरा था, उस कटोरे को वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। फौज किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। हजरत जाम ने अपने कटोरे को उलट दिया, फौज घूम रही है, बगदाद को तलाश कर रही है, बगदाद मिल ही नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फौज चली गई। हिलाकू ने पूछा क्या हुआ, बगदाद तबाह हो गया? कहा ना, पूरे दिन भर हम तलाशते रहे, बगदाद का पता ही नहीं। कहा कितने बड़े नादान हो, देखो बगदाद के मोहल्लात दिखाई दे रहे हैं। हजरत जाम ने फरमाया रब का शुक्र अदा करो, सब अपने गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो, फिर बेफिक्र है। बुजुर्ग की करामत तो जाहिर हो गई है, अब काहे डर है। कई लोग कहने लगे सुभानी साहब, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, औलिया अल्लाह कहां चले गए? हमने कहा बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, औलिया अल्लाह तो अपनी कब्रों में हो और तुम हिंदुस्तान में जमीन के ऊपर हो, तुम कहां जाओगे? जब तक वो थे जमीन के ऊपर तब तक तो मस्जिद थी, और जब वो जमीन के अंदर चले गए, तुम जमीन के ऊपर आए, तो ये तुम्हारी नहूसत है कि मस्जिद गई। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, शराब पीना अब भी नहीं छोड़ रहे हो, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, इस्लामी लिबास पहनना अब भी नहीं तरीका इख्तियार कर रहे हो, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, अब भी आप इस्लामी चेहरा नहीं बना रहे हो, अब भी नमाज के करीब नहीं गए हो। अहद कर लो कि अगर तुम्हारे अंदर मस्जिद तोड़ने की ताकत है तो हमारे अंदर ये ताकत है कि हम गुनाहों का जनाजा निकाल देंगे। अपने घर में हम टेलीविजन नहीं रहने देंगे, अपने घर में हम खुराफात नहीं रहने देंगे, हम अपने दिल के अंदर जो बेहयाई और बदअमली का बुत तैयार हुआ है उसको तोड़ देंगे। और जब बेहयाई और बदअमली का बुत तोड़ा जाता है तो खुदा की कसम गब शिकायत से वो मदद नाजिल होती है कि समझ नहीं पाओगे। 313 के अफराद, 313 की तादाद में अफराद थे मैदान बद्र में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और किया था या रसूल अल्लाह हमारी तलवारें हमारे साथ उतना साथ नहीं दे रही हैं। आका ने इरशाद फरमाया तुम तलवारों की बुनियाद पर नहीं कामयाब होगे, रब ने जो मुझसे वादा किया है तुम उसके महबूब के हुक्म पर अकल रहोगे तो रब तुम्हारी मदद करवाएगा, तुम कामयाब हो गए। 313 ने वो जंग की थी कि आज तारीख मुरतब हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे कि आज आप 17 करोड़ की आबादी में हो, इनकी शुमार में और इनके लिस्ट में आपकी मस्जिदों पर हमला किया जाए, वोट की बुनियाद पर हुकूमत की जा रही है और आपको इस तरह धमकी दी जा रही है, आप उसमें नहीं मुत्तहिद हो पाते हो। आप अपना चेहरा इस्लामी चेहरा बनाओ। कहने का मतलब यह है कि फिर हिलाकू ने भेजा जाओ आज बगदाद को तहस नहस करो। फिर सब आए, अर्ज करने लगे सरकार अब की बार बचा लो, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब हम नमाज पढ़ेंगे, अब हम बेहयाई की तरफ नहीं जाएंगे, हम अब आपस में इख्तिलाफ नहीं रखेंगे, सरकार अब की बार बचा लो। हजरत जाम ने फिर अपने कटोरे को उलट दिया, फिर फौज तलाश करते हुए बगदाद को ढूंढ रही है, बगदाद नहीं मिला, वापस हो गए सब। जाकर के हिलाकू से कहा, फिर इन लोगों की बेहयाइयां बढ़ी। हिलाकू ने पूरी फौज को लिया और कहा अब मैं बगदाद पर हमलावर हो रहा हूं,
اور جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار تعمیر کر کے ان کی کھوپڑی میں شراب نہیں پی لوں گا، اور جب تک میرا گھوڑا ان کے خون میں نہیں تیر جائے گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ جب وہ بغداد پر حملہ آور ہوا اور سبوں نے حضرت جام سے عرض کیا، حضرت جام پھر جا رہے تھے کٹورا الٹنے، لیکن رب کا پیغام مل گیا، اے جام اب کٹورا نہیں الٹو، ان کو 3 بار فرصت دی گئی ہے، یہ اپنی بد کرداریوں سے باز نہیں آئے ہیں، اب اٹل فیصلہ رب کا ہو چکا ہے، اب انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اے جام ان کے ساتھ جام شہادت پینے کے لیے تم بھی سر پر کفن باندھ لو۔ چنانچہ ہلاکو نے وہ زبردست ہلاکت خیز ماحول پیدا کیا تھا بغداد کی سرزمین پر، کی حقیقت میں اس نے مینار تعمیر کیا اور چڑھ کر کے مینار پر مسلمان کی کھوپڑی میں شراب کیا، اور پھر بغداد کی سرزمین پر جب اس کا گھوڑا خون میں تیرنے لگا تھا، بغداد کے لابریری کی کتابوں کو جب دجلہ کے دریا میں پھینکا گیا تھا تو دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، اس طرح بغداد کو تحت محض ہلاکو نے کیا تھا، وہی بغداد ہے، مگر اسی بغداد سے 15 افراد باہر نکلے تھے سید شرف الدین کی قیادت میں، اور نکلنے کے بعد وہی 15 افراد آبادی سے باہر نکل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہلاکو خاں ہلاک ہوا، اور جب اس کا پوتا الغو خاں آیا تو اس نے کہا میرے دادا نے تو اس طرح سے ہلاکت کی تھی، لیکن میں کعبہ ہی کو برباد کر دوں گا معاذ اللہ۔ 90,000 کی فوج لے کر کے کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا، اور جب یہ قریب گیا میدان میں پڑاؤ ڈالا، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے، دن کا اجالا آ رہا ہے، ہلاکو کا پوتا الغو خاں اٹھ کر کے اپنے کتے کو روٹی کھلانے لگا، تب تک دریا میدان میں ایک آواز آتی ہے اذان کی، اس سہرانہ وردی میں ہلاکو خاں کا پوتا سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اذان کی؟ حفاظتی دستے کو کہا پتہ لگاؤ، جب حفاظتی دستہ پتہ لگاتا ہے تو اس نے کہا 15 افراد ہیں اور اذان دے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ الغو خاں نے کہا جاؤ ان کو بلا کر کے، جب بلا کر کے لایا گیا سید شرف الدین سے سوال کیا تم کون ہو؟ کہا مسلمان ہوں۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ رب کی عبادت کر رہا تھا۔ رب کون ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ کوئی ہم کو پیدا کرنے والا؟ ہاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے اوپر بھی کوئی مالک ہے؟ ہاں ہے تمہارے اوپر کوئی مالک۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہ ہوتا تو تم جیسے ظالم و جابر سلطان کے ہاتھ سے ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کیسے کھلواتا؟ اتنا سننا تھا کہ الغو خان نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھ دیا اور کہا بزرگ ہاتھ بڑھاؤ ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ جیسے ہلاکو خان کا پوتا الغو مسلمان ہوا، 90,000 کی تعداد کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے، 90,000 کی تعداد اب چلی جا رہی ہے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے داتار کے افسانے سے، اور پاستا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ تاریخ ہماری رہی ہے کہ جب جب ہم بدعملیوں کے شکار ہوئے ہیں، تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، اور جب ہم نے عشق محبت عشق رسول میں آ کر کے محبت کا پیغام نشر کیا اور کردار و عمل کو ٹھیک کیا ہے، اور یہ مشن لے کر کے آگے بڑھے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور پہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو ہمارے لیے کامیابیوں نے قدم کا بوسہ لیا ہے، اور قدم قدم پر ہمارے لیے کامیابیاں ہوتی رہی۔ جب پورے بھارت کے مسلمانوں کے ایمان کا سودا ہو گیا تھا اور اس طرح سے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، ایک امام احمد رضا کے کردار نے، ایک امام احمد رضا کے عشق نے، ایک امام احمد رضا کی محبت نے، ایک امام احمد رضا کی تحریر نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر لیتی ہے، اور بر صغیر کا مسلمان عقیدے کے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ ذات ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ امام احمد رضا خان ہیں جن کے جشن کا پروگرام آج آپ نے منعقد کیا ہے۔ آپ کو عہد کر کے اس مجلس سے جانا ہے کہ اب ہماری نماز نہ چھوٹے گی، اب ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے رشتے حلال میں برکت کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہمیں پیغام دیا اس پیغام پر ہم عمل کریں گے۔ یہ چلے ہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے۔ پاکستان کے مولانا کوثر نیازی نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ ذات گرامی ہے۔ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کا سب سے پہلا امور مذہبیہ کا صدر میں منتخب ہوا، اور مولانا کوثر نیازی ہی کا بیان یہ ہے کہ میں اس وقت 10,000 سے زائد دینی کتابوں کا مطالعہ کر چکا تھا، اور میری لائبریری میں وہ ساری کتابیں موجود تھی۔ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر مجھ جیسا دینیات میں معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تبھی تو مجھے امور مذہبیہ کا صدر بنایا گیا ہے۔ لیکن یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہیں جتنا میں نے کتابوں کا مطالعہ کر ڈالا ہے، اور کتابیں پڑھتے پڑھتے جب مولانا امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں چن رہا ہوں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم، یہ ہے اعلیٰ حضرت
حضرت کی تحریر، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ. وہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ اردو زبان میں جب حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے رسول کائنات مراد لیے جاتے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے رسول کا ایک غلام عاشق رسول مراد لیا جاتا ہے، جس کا نام امام احمد رضا خان ہے. امام احمد رضا خان اکیلے نہیں تھے، بلکہ امام احمد رضا خان کی جب تحریر چل رہی تھی تو فتاوی رضویہ وجود میں آئی ہے. امام احمد رضا خان کا جب قلم چل رہا تھا تو صبح کتاب وجود میں آئی. امام احمد رضا خان کا قلم چل رہا تھا تو الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ آ رہی ہے. امام احمد رضا خان کا قلم جب چل رہا ہے تو الامن والعلا کتاب آ رہی ہے. امام احمد رضا خان کا قلم جب چل رہا ہے تو تمام کتابیں وجود میں آ رہی ہیں. اور سنو، جب امام احمد رضا خان کا رخ درسگاہ کی طرف گھوم رہا ہے تو صدر الشریعہ جیسی ذات سامنے آ رہی ہے. امام احمد رضا خان کی خطابت کا میدان جب سامنے آیا تو شیر بے شیر سنت کی ذات سامنے نظر آ رہی ہے. امام احمد رضا کی تقریر دیکھنی ہو تو حشمت علی کو دیکھو. امام احمد رضا کی فقہ کو دیکھنا ہو تو امجد علی کو دیکھو. امام احمد رضا کی تعمیر کو دیکھنا ہو تو حافظ ملت کو دیکھو. امام احمد رضا کے جہاد کو دیکھنا ہو تو مجاہد ملت کو دیکھو. امام احمد رضا کی فکر کو دیکھنا ہو تو حضرت سردار محدث اعظم پاکستان کو دیکھو. امام احمد رضا کی حدیث کی بصیرت دیکھنی ہو تو محدث اعظم کو دیکھو. امام احمد رضا کو جس جہت سے بھی دیکھو گے بے مثل بے مثال پاؤ گے وہ امام احمد رضا خان ہیں. ایک لشکر دیتے ہوئے قوم کو دکھائی دے رہے ہیں. امام احمد رضا خان کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. امام احمد رضا خان ہی نے بھارت کی سرزمین پر ولیوں کے چوکھٹوں کی پاسبانی کی ہے اور بزرگوں کے مزارات کے چادروں کی حفاظت کی ہے. امام احمد رضا خان کی وہ ذات گرامی ہے. آج امام احمد رضا خان پر الزام لگایا جاتا ہے عورتوں کو قبروں پر لے جا کر کے آپ گھما رہے ہو اور سیاحی آپ کر رہے ہو. گالیاں اعلیٰ حضرت کو دی جا رہی ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھو مزار پر عورت کو جانے کے لیے کیا حکم ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرما رہے ہیں کہ عورت جب مزار پر جانے کے لیے اپنے قدم کو باہر گھر سے نکالتی ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے، اور جس قبر پر جاتی ہے تو صاحب میت کی روح اس پر لعنت بھیج رہی ہے. امام احمد رضا خان نے تو یہ مشن دیا ہے. امام احمد رضا خان سے جب پوچھا گیا قوالی کے تعلق سے تو آپ فرماتے ہیں مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے، حرام ہے. امام احمد رضا خان سے جب چادروں کے تعلق سے سوال ہوا تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ بزرگ کے مزار پر ایک چادر چڑھا دو، اظہار عظمت کے لیے کافی ہے. بقیہ ڈھیر چادریں اٹھا لی جائیں اور خرید فروخت کر کے وہ پیسہ غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے. امام احمد رضا خان سے جب پوچھا جا رہا ہے چراغ جلانے کے لیے مزاروں پر تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں شاہراہ ہو، راستہ لوگ جا رہے ہوں اور بزرگ کی قبر کی عظمت کی اظہار کا معاملہ ہو، ایک چراغ کافی ہے یا کچھ روشنی کر دی جائے جس سے لوگ سمجھ جائیں اللہ کے ولی کا یہ مزار ہے، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، اور راستے میں قبر کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، راستے میں تکلیف نہ پہنچنے پائے. اعلیٰ حضرت سے جب اگربتی سلگانے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر لوگ خوشبو حاصل کرنے والے ہوں وہاں پر اگربتی جلائی جائے اور قبر سے کم 3-4 ہاتھ کے فاصلے پر جلائی جائے. اگر لوگ خوشبو سونگھنے والے ہوں تو وہاں سے گزر رہے ہوں تو، ورنہ مال کو ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں اور بدعات کا قلعہ کما کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے نام پر بدعات کا ماحول پیدا کر کے اعلیٰ حضرت کو تم بدنام کر رہے ہو. اور فسق و فجور میں مبتلا ہو کر کے درسگاہوں سے لے کر کے خانقاہوں تک کی بے حرمتیاں پیدا کر کے اعلیٰ حضرت کے نام پر قلم کے ٹیکے ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں. وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عظیم ذات گرامی ہے. پیارے اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں تمہارے لیے نشاندہی نہیں کی ہے اور کس انداز سے اعلیٰ حضرت نے آپ کو بچایا نہیں ہے. آج آپ اپنے کردار و عمل کو دیکھیے اور اس کردار و عمل میں آپ جائزہ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہمارا کس طرح سے عمل ہے اور ہم کس طرح سے عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں. پیروں کے ہاتھ چومنے کی بات آ رہی ہے تو آج جو پیروں کو سجدہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ بڑی سختی سے منع کیا گیا. ہاتھ اور پیر کا ان کے بوسہ لے سکتے ہو جس طرح سے بوسہ لینے کا دستور ہے، لیکن جس طرح سے سجدہ کر رہے ہو اس طرح سے اپنی پیشانی اور ہاتھ رکھ کر کے جب ان کے لیے تعظیم کرتے ہو تو فوراً شریعت پابندی لگا رہی ہے. نہیں سجدے کسی تعظیم تم کسی پیر کی نہیں کر سکتے ہو. تعظیم کرنے کا تمہیں ایک ڈھنگ بتایا گیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے تو ان ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. جب تعزیہ کے تعلق سے سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مجھے تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ سب کچھ کیا ہے اور آج آپ کو کہا جا رہا ہے یہ تعزیہ چڑھانے والے بریلوی ہے، یہ سلطن لے جانے والے بریلوی ہے، یہ قوالی سننے والے بریلوی ہے، یہ میلاد میں خرافات کرنے والے بریلوی ہے، یہ نماز چھوڑنے والے بریلوی ہے. یہ کیوں ساری باتیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ امام احمد رضا
کے تمہیں بدنام کر دیا ہے. ورنہ خدا کی قسم کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مشن کو مطالعہ کرو تو مطالعہ کرنے کے بعد علی حسن میاں ندوی کو بھی کہہ دینا پڑا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے وقت کے جید عالم ہے, ان کی فقہ بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لیے اشرف علی تھانوی کو بھی کہہ دینا پڑا. یہی اشرف علی تھانوی ہے. مولانا کوثر نیازی لکھ رہے ہیں کہ مفتی شفیع دیوبندی, مولانا ادریس کانٹھلوی, یہ سب ہمارے وستاذ ہیں. ہم لوگ مفتی شفیع دیوبندی کے وہاں پڑھ رہے تھے تو مفتی شفیع دیوبندی نے تذکرہ کیا کہ جب مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا تو ہم سب لوگ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس تھے. جیسے انہیں خبر ملی کہ بریلی کے مولانا امام احمد رضا خان کا وصال ہو گیا تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگے. تو ہم لوگوں نے کہا حضور آپ مولانا احمد رضا خان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو, وہ تو آپ کو کافر کہہ رہے تھے. تو اشرف علی تھانوی نے کہا میاں امام احمد رضا خان نے جو ہماری عبارتوں کو سمجھا تھا اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. یہ اس کے رسول کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے تھے اور کسی بنیاد پر مولانا احمد رضا خان نے کہیں نہیں کہا ہے. اشرف علی تھانوی کی دعا کی ضرورت معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو نہیں ہے, مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دادا پرکھا بھی اعلیٰ حضرت کو جان چکے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہیں. اور سنو, جب ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا امام احمد رضا خان کون ہیں تو ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو مولانا احمد رضا خان کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے. وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. اور سنو پیارے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عظیم ذات یہی رہی ہے جس نے بھی اعلیٰ حضرت کو مطالعہ کیا سب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا عالم ہم نے ہندوستان کی سرزمین پر 500 برس عرصہ گزر گیا نہیں دیکھا. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات, وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. دیکھو ہندوستان کی سرزمین پر جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبت کی وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک ان سارے تمام حدود و قیود جو بنائے گئے ہیں, اتنا بڑا یہ ملک ہندوستان تھا. نہ بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا, نہ تو پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ سب کے سب مل کر کے اتنا بڑا بھارت تھا. اتنے بڑے بھارت کے حکمراں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ حنفی کے اعتبار سے ایک کتاب ہندوستان میں لکھوائی تھی 500 علماء کو رکھ کر کے 8 سال کی مدت میں. اس وقت 2 لاکھ چاندی کا سکہ خرچ کر کے اس کتاب کا نام فتاوی عالمگیری ہے. یہ فتاوی عالمگیری وہ کتاب ہے جو ہندوستان میں لکھی گئی اور آج ساری دنیا میں عالم اسلام کے لوگ فتاوی عالمگیری کے محتاج ہیں. وہ ہندوستان کی سرزمین ہے پیارے. اسی لیے تو ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا عظیم ملک ہے. اگر پاکستان اور پاکستانی صحیح فکر رکھنے والوں نے ملک ہند پر آنکھ گڑائی کتنا فساد کے لیے تو ہندوستان کا مسلمان کا ایک ایک بچہ اپنے ملک کی ایک بالشت کی زمین کی حفاظت کے لیے اپنے سر پر کفن پاک کر کے نکلے گا, اپنے ملک کی حفاظت کرے گا. وہ ہم ہیں, وہ ذہن رکھنے والے ہیں پیارے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے جہاں سے ایک ایسی کتاب نکلی ہے کہ عالم اسلام کے لوگ محتاج ہیں اس کتاب کے, اور سارے عالم اسلام میں اور مملکت اسلامیہ میں فتاوی عالمگیری پائی جا رہی ہے. قاضی حضرات اور چیف جسٹس حضرات اس کتاب کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور حوالے میں پیش کر رہے ہیں, اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور دوسری کتاب جو آئی ہے ہندوستان میں فقہ میں وہ فتاوی رضویہ ہے. عالمگیر نے جب فتاوی عالمگیری کو لکھوایا تو 500 علماء کی مدد سے کتاب لکھی جا رہی ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب فتاوی رضویہ لکھ رہے ہیں تو تنہا لکھ رہے ہیں. اور 12 جلدوں میں ذخیم کتاب جب جا رہی ہے ساری دنیا میں تو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہہ دیا یہی ہے وہ العطایا النبویہ الفتاوی الرضویہ جس کو مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے. اور آبان قریب جامعہ ازہر یعنی ازہر یونیورسٹی سے مصر سے فتاوی رضویہ کی 12 جلدوں کا ٹرانسلیشن عربی میں ہو کر کے آ رہا ہے. یہ دیوبندی کہاں جائیں گے, تب یہ اہل حدیث کہاں جائیں گے, تب یہ جماعت اسلامی والے کہاں جائیں گے. تو آج ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. یاد کر لو خدا کی قسم, اگر تمہارے مولویوں کے پاس علم ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتاوی رضویہ کی پہلی جلد لکھی ہے اس پہلی جلد کا جو عربی میں خطبہ ہے, اگر تمہارے ندوہ اور دیوبند اور جتنے ادارے ہیں سارے علماء مل کر کے ایسا خطبہ لکھ دیں تو ندوہ کی چوکھٹ پر پہراداری کے لیے غلام محی الدین سبحانی پوری زندگی ضمانت دے دے گا لکھ کر کے. اگر کوئی
کوئی ہو تو ہمت کرے. اعلیٰ حضرت کی کتاب فلا فتاوی رضویہ کا کوئی جواب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ جب مکہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہی الدولۃ المکیہ لکھ رہے تھے تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ڈائری میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی مدہ ذلہ العالی سے ملاقات ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ حافظ ملت جب اعلیٰ حضرت فتاوی اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ تحریر کر رہے تھے تو یہی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے لکھ رہے تھے. اس جگہ کی نشاندہی کی تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر کیسے ایک کتاب لکھ دی. تو حافظ ملت سے حضرت علامہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے تو داہنی طرف اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہیں اور بائیں جانب غوث اعظم جلوہ افروز ہیں. اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں احمد رضا اب یہ لکھو، اور سرکار غوث اعظم آگے عرض کرتے ہیں سرکار کے سامنے اب یہ لکھو. گویا بائیں ہاتھ سے جو قلم چل رہا ہے وہ تحریر غوث اعظم سے وجود میں آ رہی ہے، داہنے ہاتھ سے جو قلم چل رہا ہے وہ اللہ کے حبیب سے آ رہی ہے. وہ تحریر وہ ہے الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر اتنا فیض و کرم میرے آقا کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شامی بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میری قسمت یاوری کر گئی تو میں نے خواب میں اپنے آقا کی زیارت کر لی. میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے سرکار ایک نورانی تخت پر جلوہ افروز ہے، صحابہ کا اجتماع لگا ہوا ہے. میں نے سرکار کی قدم بوسی کی اور حاضر ہو گیا. میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. کسی نے اس میں سے عرض کر دیا یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کسی کا انتظار ہے. آقا فرماتے ہیں ہاں مولانا احمد رضا خان کا انتظار ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ ہندوستان کے باشندے ہیں. شامی بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اب میں بے قرار ہوا کہ زیارت کرنی چاہیے. چنانچہ وہ شامی بزرگ جب تشریف لائے اور پتا چلا پہلے علی گڑھ آئے، علی گڑھ میں مولانا سید سلیمان اشرف سے ملے. پتا چلا شامی بزرگ نے بیان دیا تو پتا چلا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو یہ عزت دی ہے. تو یہ تو خواب آپ کا سچا ہے، آپ عقیدت و محبت میں آئے ہیں، مگر افسوس کہ آپ ملاقات نہیں کر سکیں گے. اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا تو شامی بزرگ رونے لگے اور انہوں نے جو خواب دیکھا تھا جب اس خواب کے دن کو جوڑتے ہیں تو 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا وصال ہو رہا ہے اور 25 ہی سفر کو وہ شامی بزرگ مدینہ طیبہ میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا انتظار ہو رہا ہے. وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اپنے قرب میں جس کو بھی جگہ عنایت فرما دے تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے. یہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ بتائیے ان کے اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا کہ اللہ کے حبیب انتظار فرما رہے ہیں. نادان انتظار فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب کسی کے محتاج ہیں، بلکہ یہ آقا کی شان ہوتی ہے کہ اپنے غلام کی عزت بڑھانے کے لیے آقا کبھی فرما دیتا ہے میں اپنے فلاں غلام کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آقا کا مرتبہ گھٹ گیا اور غلام کا مرتبہ بڑھ گیا. نہیں، یہ تو آقا کی عزت افزائی غلام کے لیے ہوتی ہے جو اس طرح سے کہہ دیا کرتا ہے تاکہ درباریوں کو بھی پتا چل جائے کہ اس غلام کا بھی کوئی وقار ہے آقا کے دربار میں. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں احمد رضا خان کا انتظار ہے کہ میرے آقا کا مرتبہ معاذ اللہ نہیں گھٹا، بلکہ میرے آقا اپنے غلام کی عزت بڑھا رہے ہیں اور اپنے غلام کو وقار دے رہے ہیں. یہ رسول کی بارگاہ ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سرکار کی بارگاہ میں جو جس چیز کا سوال کرے آقا کریم عطا فرما رہے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ سے ملا، ایمان آپ سے ملا، زندگی آپ سے ملی، عبادت کا قانون آپ سے ملا، سارا وقار آپ سے ملا، رزق آپ سے ملا، سارا حسن آپ سے ملا، ساری بہاریں آپ سے ملی. یا رسول اللہ آپ کا حال یہ ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، کرو درود. دوستو والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. السلام علیکم.